اے خداوند، آسمان میں تیری شفقت ہے، تیری وفاداری افلاک تک بلند ہے، تیری صداقت خدا کے پہاڑوں کی مانند ہے، تیرے احکام نہایت عمیق ہیں۔ اے خداوند، تو انسان اور حیوان دونوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اے خدا، تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے۔ بنی آدم تیرے بازوؤں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں، وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے۔ تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا، کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے۔ تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے۔ تیرے پہچاننے والوں پر تیری شفقت دائمی ہو اور راست دلوں پر تیری صداقت۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ۔ خدا کا شکر ہو، خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ خدا کے کلام میں ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کے کلام میں نہیں ہے۔ بے شک انسان کی بات میں بھی بہت طاقت ہے، بہت اثر ہوتا ہے، لیکن وہ ایک حد تک کام کر سکتا ہے انسان کا کلام۔ لیکن خدا کا کلام جہاں کچھ ہے نہیں وہاں وہ پیدا کرتا ہے۔ جو چیز ہے ہی نہیں وہ کہہ دیتا تو وہ وجود میں آ جاتی، ہو جاتی۔ یہ خدا کا کلام ہے جو آپ سن رہے ہیں، کہ جو چیز ہے نہیں دل میں وہ پیدا ہو جائے گی۔ جس چیز کے لیے پیاس ہے دل میں، اس کے لیے خدا کی دعوت یہ ہے کہ وہ اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا۔ خدا کرے آج آپ کو اس کی محبت کا پیالہ نصیب ہو جو دریا بن جائے۔ یہ میری دعا اپنے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں، سلام میرا آپ کو۔ خدا آپ کو برکت دے، خوشی بخشے، اپنے چہرے کا نور سب پر ظاہر کرے، جلوہ گر کرے۔ جو اس کے پیاسے ہیں ان کو دعوت ہے۔ یہ زبور اگر کہیں کسی مے خانے میں پڑھا جائے تو شاید کوئی شاعر یوں کہہ دے کہ جام پینے والوں کو دریا نوشی کی دعوت ہے۔ خوشی کے لیے انسان نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے۔ جب آپ کلام سنتے ہیں، کلام زندگی پروگرام، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی پر الزام تراشی کی جائے، الزام لگایا جائے۔ یہ تو ایک دعوت ہے خدا کی محبت کی دعوت ہے ہر ایک کے لیے۔ سب کو پیاس ہے، اندر سے دل چاہتا ہے۔ سب کے دلوں میں خدا کی پیاس ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا مجھے پیاس ہے تیرے پیار کی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پیار کا پیاسا انسان محبت کا پیاسا ہے۔ پیاسا ہے اس بات کا کہ خدا یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ خدا کی طرف سے یہ آواز اسے سنائی دے جائے، مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، فکر نہ کر، میں نے تیری عاقبت تک کی ذمہ داری لے لی ہے، میں نے جگہ تیار کی ہے تیرے لیے۔ پیاسا ہے انسان۔ اور یہاں یہ وعدہ ہے، آسمان پر تیری شفقت ہے،
بیش قیمت محبت شفقت ہے، پناہ ہے، بازوؤں کی پناہ، خدا کے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہونے کی دعوت ہے۔ یہ زبور 36 ہے۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا، کہ اسے ایسا محسوس ہوگا کہ خدا اتنا خوش ہوا ہے میری زندگی سے کہ ایک دریا بہ رہا ہے اس کی خوشنودی کا، اس کی خوشی کا دریا، خدا کی خوشی کا، خدا خوش ہے۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جس کی زندگی کو دیکھ کر خدا خوش ہو اور کہے تو میری پیاری بیٹی ہے، تو میرا پیارا بیٹا ہے، میں خوش ہوں، اور اس کی خوشی کا ایک دریا ہو اور وہ اسے کہے اس میں سے پی، اس میں سے پی، پیاسی ہے تو پی میری خوشی میں سے، تب تجھے خوشی نصیب ہوگی۔ اور کیسے مبارک وہ لوگ ہیں جو اب یہ دیکھتے ہیں خدا میں کیا کہوں جس سے تجھے خوشی ہو، کیا سوچوں جس سے تجھے خوشی ہو، کیا کروں جس سے تجھے خوشی ہو، کیا لے آؤں تیرے قدموں میں جس سے تجھے خوشی ہو۔ کیسے مبارک ہے وہ جو اب اپنی خوشی بھول گئے، اپنے لیے نہیں جیتے ہو۔ کچھ ایسا ان کو تجربہ خدا کی محبت کا ہوا ہے، انجیل پڑھ کے کچھ ایسی تبدیلی ہوئی ہے کہ اب ہم یہ کہتے ہیں آئے خدا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ خدا ان کی زندگی میں وہ باتیں پیدا کر دیتا ہے جو اسے پسندیدہ، جو وہ پسند کرتا ہے۔ خدا کرے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، کہ ہم سب پر اس کا یہ رحم ہو جائے کہ وہ ہم سے خوش ہو تو راحت ہمیں نصیب ہو۔ دیکھو یہاں یہ بتایا گیا ہے، خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا۔ لوگ ہیں پیاسے۔ اور دیکھو یسوع مسیح کی زندگی میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں پڑھ کے، یوحنا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے۔ پیاسے لوگ جمع تھے، بہت لوگ جمع تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، پیاسے تھے۔ اس بات کی پیاس تھی کہ کسی طریقے سے ہم شریعت کے تقاضے پورے کر دیں تو خدا خوش ہو جائے گا۔ لیکن وہ سب جانتے تھے کہ شریعت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، ہم نہیں چل سکتے۔ خدا کا بندہ موسیٰ اسی شریعت پر چل نہیں سکا جو اس نے دی تھی، اس کو سزا دی گئی تھی، کہا تھا تو وہاں داخل نہیں ہو پائے گا، تو یہاں سے دیکھ لے پہاڑ پہ سے جو وعدہ کیا گیا جس زمین کا، جس جگہ کا، وہ تو دیکھ نہیں سکے گا۔ آپ پڑھنا خدا کے کلام میں بتایا گیا۔ توبہ توبہ، میں خدا کے بندے کی شان میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن خدا کا کلام کبھی کسی کے عیب کو چھپاتا نہیں، اسے دور کرتا ہے۔ خدا کا بندہ خدا کے گھر ہے، لیکن یہ سچ بات ہے کہ وہ تقاضا پورا نہیں کر سکا، کیونکہ شریعت کا تو مقصد ہی اور ہے۔ خدا جانتا ہے کہ انسان نہیں پوری کر سکے گا اسے، لیکن شریعت کا تقاضا یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جان لے کہ میں محتاج ہوں۔ یہ خدا تیرا مطالبہ، تو چاہتا ہے کہ انسان اتنا پاک ہو، پھر اسے پتہ لگ جاتا ہے خدا میں تو نہیں ہوں، پھر کیا کروں؟ تو پھر خدا ان سے کہتا لا ادھر آ میرے پاس، میں تجھے پلا دیتا ہوں اپنی خوشنودی کے دریا میں سے، تاکہ تجھے معلوم ہو اب میں تجھ سے خوش ہوں۔ شریعت کی وجہ سے نہیں، میری شفقت کی وجہ سے، میرے فضل کی وجہ سے۔ وہ فضل جب ظاہر ہوا ہے، لکھا ہے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، خدا کا شکر ہو خدا کے تمام نبیوں کے لیے، تمام بندوں کے لیے جن کے وسیلے سے کوئی بھی خدا کی بات ہم تک پہنچی ہے، لیکن ہم ان پر چل نہیں سکتے، گر پڑتے ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ اب خدا یسوع مسیح ان سے کہہ رہا ہے کہ تم پیاسے ہو، پانی لے کے آتے تھے، وہ بڑی بڑی بھیڑ تھی، تو خداوند ان سے کہہ رہا کہ اگر کوئی پیاسا، یہ ہے یوحنا کی انجیل میں اس کا 7واں باب ہے، اور میں 37ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ پھر عید کے آخری دن، جو خاص دن ہے جب وہ پانی لے کے آیا کرتے تھے، پانی چڑھایا جاتا تھا، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر بڑی زور سے چلا کر کہا تاکہ سب سن لیں، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ تمہیں پیاس ہے؟ تمہیں یاد ہے خدا کے بندے نے کیا کہا تھا تمہیں، کہ میں تمہیں اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلاؤں گا۔ تم خوشی چاہتے ہو کہ خدا خوش ہو جائے؟ تم خدا کو خوش کرنا چاہتے ہو؟
لیکن تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری ندی خشک ہے، تمہارے دل میں خشکی ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں نکلتا اس میں سے۔ انسان کے دل میں سے تو وہ باتیں نکلتی ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے، وہ بسی ہوئی ہیں۔ ادھر آؤ، میں تمہیں پلا دیتا ہوں۔ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کتاب مقدس میں آیا، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ تم شریعت میں ڈھونڈتے ہو کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، لیکن یہ وہ ہے جو اشارہ کرتی ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ، آؤ میں پلا دیتا ہوں تمہیں۔ کیا پلاؤں گا؟ میں خدا کا پاک روح پلا دوں گا، روح القدس پلا دوں گا، پھر تمہارے اندر سے ندیاں جاری ہوں گی، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ خداوند کا فرمان ہے کہ میں اپنی خوشنودی کے دریا میں سے تمہیں پلاؤں گا۔ اور خداوند کہتا آؤ اگر پیاسے ہو، خداوند یسوع کہتا میں آ گیا، پی لو، پی لو، تمہارا نشہ اتر جاتا ہے، یہ پی کے دیکھو، نشہ اتر جاتا ہے تو تم اوپر سے تھے نیچے اتر جاتے ہو، ایسی گہرائی میں اتر جاتے ہو، پھر وہاں چلاتے ہو اب میں کیا کروں؟ میں تمہیں پلا دیتا ہوں، آؤ پیو۔ اگر کوئی پیاسا ہو تو دیکھو میں تمہیں کیا پلا دوں گا۔ یہ خدا کا فرمان ہے، دعوت ہے، یہ میں نوشی کرو، آؤ پیو جام، جو دریا بن جائے گا، ندیاں بن جائیں گی، ندیاں نکلیں گی۔ کچھ ایسے جام ہیں پی لیتے ہیں تو گندگی نکلتی ہے ان کے منہ سے، نفرت نکلتی ہے، مصیبتیں نکلتی ہیں، زہر نکلتا ہے، لیکن کہتا یہ آ کے پیو، آؤ میں تمہیں پلا دیتا ہوں۔ زندگی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی، جاری ہوں گی، بہہ نکلیں گی، دوسروں تک پہنچیں گی۔ خدا دیکھ کے خوش ہوگا، خدا کہے گا میں نے پلا دی تجھے، یہ خوشنودی کا دریا ہے جو بہہ رہا ہے تیرے اندر سے، جو کچھ تیرے اندر سے نکل رہا اسے دیکھ کر میں خوش ہوں، میں خوش ہوں۔ میری بیٹی دیکھ تیرے اندر سے کیا باتیں نکل رہی ہیں، اب دیکھ میرے بیٹے تو نے پی لی، دیکھ تو تیرے اندر سے کیا کمال کی باتیں نکل رہی ہیں، جلال کی باتیں نکل رہی ہیں۔ وہ کون سی ندیاں ہیں؟ دیکھو خدا کے کلام میں ہے ان کا ذکر۔ سب سے پہلی چیز آؤ دیکھو، لکھا ہے کہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ یہ محبت کی ندی ہے۔ کہاں نفرت، اس دنیا کی گندگی، نفرت، حقارت، ایک دوسرے کو مارنے اور کوٹنے کے لیے اور تباہ کرنے کے لیے قومیں تیار ہیں، آ رہا ہے وہ۔ اور آج بھی خدا کے بندے اس دنیا میں جنہوں نے پی لی ہے، جنہوں نے روح القدس جنہیں پلا دیا گیا ہے، ان کے اندر سے محبت کی ندیاں جاری ہو رہی ہیں، اور یہ وہ ندیاں ہیں جن کو بہتے رہنا چاہیے۔ یہ روح القدس ایسا نہیں ہے جو ایک دفعہ ہو گیا، نہیں، یہ تو ہم تو روز پیتے ہیں، وہ تو اندر رہتا ہے، اندر سے سوتے جاری رہتے ہیں۔ جنہیں روح القدس پلا دیا گیا ان کے اندر سے محبت کی ندیاں جاری ہیں، وہ محبت کر سکتے ہیں۔ اس کا نمونہ ہمارے پاس ہے، ذرا دیکھو یوحنا کی انجیل اور اس کا 13واں باب ہے۔ کیا بات کہی ہے پیارے خدا یسوع مسیح نے؟ دیکھو یہ یوحنا کی انجیل ہے، اس کا 13واں باب ہے اور اس کی 34 اور 35 آیت ہے۔ ارے جس خدا یسوع مسیح نے حکم دیا ہے، ایسا نہیں کہ جو کام وہ نہیں کرتا تھا اس کا حکم دے رہا، جو وہ کرتا تھا وہ سکھاتا تھا۔ دیکھو اس کی محبت، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ نیا کیسے ہے؟ نیا اس لیے کہ جیسے نمونہ نیا ہے تمہارے سامنے، ایک کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، یہ ہے نیا پن۔ محبت تو سب رکھتے ہیں، لیکن میری محبت گناہ گاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے، لاچاروں کے لیے، یہ وہ محبت ہے جو خدا کی محبت ہے۔ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر منہ اپنی جان دی ہے۔ یہ وہ محبت ہے، اس لیے نیا حکم ہے، میری طرح محبت رکھو اب تم، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ارے ندی بہہ نکلے گی تو لوگ دوسرے بھی پئیں گے اس میں سے، تمہاری زندگی میں سے باتیں، تمہاری زبان سے ایسی باتیں نکلیں گی جنہیں خدا سن کر کہے گا اس میں میری خوشی ہے، اور جو سنے گا اس پر خدا کا فضل ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ایسی بات کہہ دی جائے، اپنے بچے کو ایسی بات کہہ دی جائے ساری زندگی بیچارہ اٹھ نہ سکے وہ،
جو ہے نہیں اس کے خلاف ایسی بات کہہ دی جائے جو خدا کو بالکل پسند نہیں اور جھوٹ ہے۔ یہ ایسی ندی ہے، جب ندیاں بہتی تو بہت سارا کباڑ بہ نکلتا ہے، بہت ساری چیزیں رکی ہوئی ہوتی جگہوں پر، پانی ان کو بہا کے لے جاتا ہے۔ یہ محبت کی وہ ندی ہے کہ نفرت بہ نکلے گی، باہر جائے گی، ادھر جائے گی، ادھر جائے گی، بہتے وقت محبت نکلے گی تو پھر محبت جاری رہے گی، نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہوگی وہاں۔ اس لیے تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ جب یہ محبت کی ندی بہ نکلے گی تو خدا کے ساتھ جو رشتہ وہ بالکل صاف رہے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ محبت کی ندی ہے، یہ وہ محبت ہے جو روح القدس کے وسیلے سے دلوں میں ڈالی جاتی ہے، تو وہ اندر سے سوکھ نہیں سکتا آدمی۔ نفرت انسان کو خشک کر دیتی ہے، محبت کی ندی بہ نکلتی ہے، دوسروں تک پہنچتی ہے، اور ان تک خدا کی وہ محبت پہنچتی ہے جس کے لیے انسان کا دل پیاسا ہے۔ بچے ہمارے محبت کے لیے ترس رہے ہیں، ہمارے نوجوان محبت کے لیے ترس رہے ہیں، اور جس قسم کی محبت کا ان کو تجربہ ہو رہا ہے وہ تو لعنت ہے، وہ محبت تھوڑی ہے، وہ تو سوداگری ہے، وہ تو جسم فروشی ہے، وہ تو تباہی ہے۔ یہ ہے وہ محبت جو خدا کے پاک روح کے وسیلے سے انسان کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ یہ وہ محبت ایسی ہے جیسی یسوع مسیح نے ظاہر کی ہے۔ یہ خدا کی وہ محبت ہے جس کی مثال اگر کوئی ہے تو وہ خدا یسوع ہے۔ وہ محبت آپ کو خداوند آج پلانا مانگ رہا، پی لو، اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلاؤں گا، کھول دو منہ، تو اپنا منہ خوب کھول میں اسے بھر دوں گا، یہ لکھا ہے۔ آئے پیاس ہو سب آ جاؤ، یہ خداوند یسوع مسیح کا کہنا ہے۔ میں پلاؤں گا، پھر ندیاں بہ نکلیں گی، محبت کی ندی بہ نکلے گی۔ کسی نے خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ سے اگر پی لی ہے تو اسے پھر یہ دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے۔ یہ وہ مبارک مدہوشی ہے جس کی وجہ سے انسان کی محبت بہ نکلتی ہے، جہاں بھی خدا اسے لے جائے، جس کے پاس بھی بھیج دے، جس کا خیال دل میں آ جائے، جس کے لیے دعا کرنے کو وہ کہہ دے، محبت بہ نکلے گی۔ اے خداوند اپنی خوشنودی کے دریا میں سے مجھے پلا، تاکہ میں اندر سے خشک نہ ہو جاؤں، سوکھ نہ جاؤں۔ آپ بھی یہ دعا چاہتے ہو؟ کرنی کرو، کہو، رشتے ناتے پھر سے مل جائیں گے، بچوں میں برکت آ جائے گی، خاندان میں خوشی کی حکومت اور سکونت ہوگی۔ مانگ لو اس سے، پلا دے مجھے بھی، محبت پلا دے تو نفرت نکل جائے۔ ایک اور معافی کی ندی بہ نکلے گی معافی کی ندی بہ نکلے گی۔ ایک دفعہ متی کی انجیل میں اس کا ذکر ہے 18ویں باب میں۔ معافی کا ذکر خداوند یسوع مسیح کرتا تھا، معاف کرتے ہوئے دیکھتے تھے شاگرد، اس نے اسے بھی معاف کر دیا، اسے بھی معاف کر دیا، کیسے کہہ دیا اس نے تیرے گناہ معاف ہوئے؟ یہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ یہ سوال تھا ان کے سامنے۔ تو پطرس خداوند یسوع مسیح کا شاگرد آ کے کہتا ہے، اے خداوند اگر میرا بھائی میرے خلاف گناہ کرے تو کتنی دفعہ معاف کروں گا اسے؟ تو اپنے آپ ہی اپنی شریعت قائم کر کے 7 دفعہ کروں، 7 دفعہ کر دوں ایک دن میں؟ ساری زندگی میں نہیں، کوئی تو ایسے لوگ ہیں ساری زندگی میں ایک دفعہ نہیں معاف کیا انہوں نے۔ ایک دفعہ کوئی بات ہو گئی، مر جائیں گے، موت کے منہ میں چلے جائیں گے، لیکن اس بات کو جانے نہیں دیں گے، اپنے آپ موت کے منہ میں چلے جائیں گے، اس بات کو جانے نہیں دیں گے۔ یا یہ پطرس کہہ رہا ایک دن میں کیا 7 دفعہ؟ اس نے کہا 7 دفعہ نہیں، 7 کے 70 گنا۔ کیا مطلب ہوا؟ معاف کرتے رہو۔ یہ ندی معافی کی بہتی رہنی چاہیے۔ بہتی ندیاں یہ نہیں دیکھا کرتی کون کنارے پر سے پانی لے رہا ہے، کون پی رہا ہے۔ اور بہتی ندیاں خشک نہیں ہوتی ہیں، سڑتی نہیں ہے۔ جو پانی کسی اور جگہ تالاب میں چلا جائے وہ تو اس میں سے نہیں کوئی پیتا۔ یہ تو معاف کرنے والا دل ہے، یہ تو معافی کی طبیعت ہے جو وہ پیدا کر دیتا ہے۔ معاف کرو ایک دوسرے کو، جیسے کس طرح افسیوں کے خط میں دیکھو ذرا، وہاں نمونہ ہمارے سامنے خدا یسوع مسیح کا، خدا کا نمونہ لکھا ہے، خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، یہ جس نے تمہارے اندر محبت کی ندی جاری کر دی ہے اسے رنجیدہ نہ کرو، آنے نہ دو خرابی۔
جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے ہر طرح کی تلخ مزاجی، قہر، غصہ، شور و غل، ہر بدگوئی، ہر قسم کی بدخائی سمیت تم سے دور کی جائیں۔ یہ وہ گندگی ہے جو روک دے گی پانی کو۔ ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو۔ اور دیکھو سنو پیارے بھائی پیاری بہن، سنو، جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ اس نے ہمارے سامنے نمونہ رکھا معاف کرنے کا۔ ذرا صلیب پر دیکھیے، صلیب پر کیا ہو رہا ہے، کیا برا سلوک اس کے ساتھ، جس نے ان کے گناہ گاروں کو پیار کیا ہے، کوڑیوں کو اچھا کیا، مردوں کو زندہ کر دیا، اس کے منہ پر تھوکا ہے انہوں نے، ننگا کر کے ٹانگ رکھا ہے، اور وہ وہاں سے کہہ رہا ہے آئے باپ، بہہ کے کیا نکل رہا ہے، خون بہ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا نکل رہا ہے، بہتے ہوئے خون کے ساتھ معافی کی دریا نکل رہے ہیں۔ آئے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ جیسے باپ نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کر دیے، آپ چاہتے ہوئے آپ کے گناہوں کی معافی ہو جائے کہ خدا ان کا حساب ہی نہ رکھے۔ خدا کا مبارک ہے وہ جس کے گناہ معاف ہو گئے، جس کی بدکاری کو خدا حساب میں نہیں لائے گا، جس کے دل میں مکر نہیں، ضرورت ہی نہیں اسے۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں وہ مقام آ جائے جب خداوند آپ سے کہے آئے بیٹی تیرا حساب ہو چکا ہے، بیٹا تیرے حساب ہو چکے ہیں، سب کچھ صاف ہے تیرا، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند مٹا ڈالا، تیرے پاس واپس آ جا۔ آپ چاہتے ہو ایسا ہو؟ تو اگر خداوند آج آپ کو دکھائے کسی کے لیے دل میں کوئی ایسی بات ہے، تو خدا مجھ سے کو اتنی زور سے معافی کی ندی بہا دے میرے اندر سے کہ یہ نفرت دور ہو جائے، بہہ جائے، گندگی کی طرح بہہ جائے۔ محبت کی ندیاں جاری ہوں گی تمہارے اندر سے، میں روح پلا دوں گا تمہیں، معافی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی، معاف کر سکو گے ایک دوسرے کو۔ اور پھر دیکھو خدمت کی ندی جاری ہو جائے گی۔ یہ جو خدمت کا جذبہ خدا دے دیتا اپنے لوگوں کو، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے سامنے، وہ خدمت سبھی کی کرتے۔ خدا یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ میں خدمت لینے نہیں آیا بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں، اور اپنی جان گناہ گاروں کے لیے دینے آیا ہوں۔ تو جن کے پاؤں دھو رہے تھے وہ اس کے وفادار دوست نہیں تھے، خدا ان کو معلوم تھا سب بھاگ جائیں گے۔ یہ بھی معلوم تھا کہ یہ یہودا اسکروتی جس کے میں پاؤں دھو رہا ہوں، اس نے مجھے بیچ دیا ہے، پیسے لے لیے، اس کے پاؤں دھو رہا۔ تو اس کے بعد کہا اس نے، یوحنا کی انجیل میں ہی ہے یہ بھی، یوحنا کی انجیل اور اس کا 13واں باب ہے، ان سے کہتا ہے کہ جیسے میں نے تمہارے پاؤں دھوئے تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھو۔ یہ تمہارا خدمت کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے جیسے میں نے کیا ہے، میں نے تمہاری خدمت کی، تم میں سے کوئی کسی کے پاؤں دھونے کو تیار نہیں تھا، آپس میں بحث کر رہے تھے کہ کون بڑا ہے، تو پاؤں کیوں دھوئے؟ اس نے کہا میں خدمت کر کے دکھاتا ہوں، تو ایسی خدمت کیا کرو۔ خدمت کا جذبہ بہ نکلے گا، آپ کی منت نہیں کرے گا کوئی کی خدمت کرو، آپ منت کرو گے مجھے موقع دیجئے خدمت کرنے کا، بھیجے گا وہ آپ کو، بتا دے گا کہ اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ پھر ایک اور چیز ہے بشارت کی ندی بہ نکلے گی۔ ایک آدمی تھا ننگا رہتا تھا قبرستان میں، لوگ ڈر کے مارے وہاں جاتے بھی نہیں تھے۔ خدا یسوع مسیح نے اس سے کچھ ایسی بات کری کہ وہ جو بدروحوں کا لشکر تھا اس کے اندر سے وہ نکل گیا، اور وہ جو قبرستان میں زندہ درگور تھا، قبرستان میں تھا، باہر آ گیا ہے۔ لوگ حیران ہے کہ کپڑے پہن رکھ کے خدا یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ لوگوں نے خدا یسوع مسیح سے کہا تو یہاں سے چلا جا، ہمارا تو بہت بڑا نقصان کر دیا، ہمارے جانور مار دیا تُونے یہ فکر نہیں کہ ایک آدمی بچ گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آئے خداوند توفیق دے، مجھے اپنے ساتھ جانے دے۔ خداوند نے کہا نہ ایسا کر، اپنے گھر جا کے بتا کہ خداوند نے تیرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے، 10 شہروں میں جا کے گھومتا پھرا اور بتایا یسوع مسیح نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ ایک بشارت کی خوشخبری کی ندی بہ نکلی اس کے اندر سے، دنیا کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ایک ہے بچانے والا، ارے مجھے قبرستان میں سے نکال لایا ہے وہ۔ اب میں تمہیں خبر سنا رہا ہوں، خوشی کی خبر، یہ ندیاں آپ کے اندر سے بہ نکلیں گی۔ پیاس لگتی ہے، پیاس سے ہو، خداوند کہہ رہا آؤ میرے پاس، میں پلا دیتا ہوں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آپ کلام زندگی پروگرام سن رہے ہیں اپنی کمزوری کی حالت میں، بڑی دعا کے ساتھ
میں خدا کے کلام کی کچھ باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ انسان اپنے اندر سے خشک ہے، روح پیاسی ہے، دل چاہتا ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، کیونکہ چین نہیں مل سکتا انسان کو۔ لکھا وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے، اس لیے میرے لیے یہی بھلا ہے کہ میں خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔ تو جو اس کے نزدیک آتے وہ انہیں پلا دیتا ہے خوشنودی کے دریا سے۔ کچھ ایسا کام کرے گا کہ اس کی زندگی میں ایسی باتیں پیدا ہوں گی، بہ نکلیں گی، جنہیں دیکھ کر خداوند کہتا میں خوش ہوں میری پیاری بیٹی، تیرے اندر سے پیار کی ندی نکل رہی ہے، تو پیار کرنے لگی اب سب کو، اپنے دشمنوں کو بھی تو پیار کر سکتا میرے بیٹے، میری خوشی کا دریا بہ نکلا ہے، تو معاف کرنے لگا، اب کر دے معاف، میں خوش ہوں، معاف کر دے۔ تو اب خدمت کرنا چاہتا دوسروں کی، تجھے یہی گھمنڈ تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں کیوں کروں؟ تو خدمت کرتی ہے، بھوکوں کی، محتاجوں کی، ننگوں کی فکر ہوگی، ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، تجھے فکر ہے جیسے مجھے فکر ہے، تجھے بھی ہونے لگی، نکل رہا ہے تیرے اندر سے دریا، ندیاں جاری ہو رہی ہیں، جذبہ پیدا ہو گیا خدمت کرنے کا۔ میری بیٹی میں خوش ہوں تجھ سے، میرے بیٹے میں تجھ سے خوش ہوں، تیری زبان کھل گئی، اب تو بتانے لگا دوسروں کو بھی کہ دیکھو میرا کیا حال تھا، اس آدمی کی طرح جو قبروں میں رہتا تھا، بیچارہ ننگا رہتا تھا، اسے خداوند نے کہا جا اپنے گھر والوں کو بتا خدا نے تیرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ خدا چاہتا ہے ساری دنیا کو پتہ لگے، ساری دنیا کے پیاسوں کو پتہ لگ جائے کہ ایک پلانے والا ہے، وہ روح القدس پلا دیتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے بہہ نکلتی ہیں ندیاں محبت کی، معافی کی، خدمت کرنے کی، دوسروں کو خوشخبری سنانے کی۔ اگر آپ چاہتے ہو تو چھوٹی سی دعا کر لو، لکھا توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور خدا کے حضور سے تمہیں انعام ملے گا، وہ انعام ہے روح القدس کا، وہ اس کا پاک روح آپ کے اندر آ کے بس جائے گا، تو جو کچھ ہے نہیں اسے مٹا دے گا، اور جو کچھ خدا چاہتا ہے کہ وہ نہ ہو اسے مٹا دے گا، روح القدس دور کر دے گا، اور جو کچھ خدا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر پیدا ہو وہ پیدا کر دے گا۔ یہ روح القدس کا کرشمہ ہے، وہ اندر سے آ کے یہ چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ اتنا کہنے کی بات ہے، اے خدا مجھے اس کی ضرورت ہے، میری بھی روح سوکھی اور خشک ہے، اے پیارے خداوند آ میرے زندگی میں یہ ساری ندیاں جو روح القدس کی ہیں میرے اندر سے جاری کرتے ہیں، وہ کر دے گا۔